رمضان کی ایک بیلنس شیٹ بنائیں، تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ 1431 ہجری کا رمضان یا 2010 کا رمضان آپ پر واجب کیا، عید کی رات کو وہ آپ کو ملے کہ نہیں ملے، وہ فائدہ آپ کو حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سے اکثر چیزیں دعائے کمیل اور دعائے افتتاح میں بیان ہو چکی۔ ابھی جو آپ عربی میں سن رہے تھے، تو میرا کام یہ ہوگا کہ ان میں سے کچھ باتوں کو اردو میں آپ کے سامنے کل سے پیش کرنا شروع کروں۔ یہ تو ہوگا ماہ رمضان، جس کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاس 20 یا 22 دن ہیں، کیونکہ پہلے 2 ویک تھرسڈے سے سنڈے تک کی تقریر ہے، 4 اور 4 8، اور آخری پھر 15 دن مسلسل ہیں، تو تقریباً 20-21 تقاریر۔ اس میں ماہ رمضان کے یہ فائدے اور نقصان آپ کے سامنے آتے رہیں، مگر دوسری جانب آج کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ آپ کو یہی 4 یا 5 اس رمضان میں ملے۔ شب جمعہ کے اپنے 3 مقصد، دیکھیں رمضان کی ایک لسٹ آپ کو بنانا، وہ کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ، پہلی بار شاید آ جائے، لیکن جس نیت سے آج میں پہلی بار بیان کروں گا وہ آدھا بیان ہو، باقی اس کا آدھا بیان پہلی بات کا بعد میں ہو۔ ماہ رمضان کی شب جمعہ، عام مہینوں کی شب جمعہ اتنی امپورٹنٹ ہے، تو رمضان کی شب جمعہ 3 چیزیں یاد رکھیے۔ شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کرنے کی رات، یہاں پہ شب جمعہ رمضان سے ملے، اس لیے کہ رمضان پورا 30 دن امام زمانہ کو یاد کرنے کا مہینہ۔ یہ دعائے افتتاح جو اتنے ذوق و شوق کے ساتھ آج ساری دنیا کے مومنین پڑھ رہی، اور اگر میں صحیح فیصلہ کروں یا میرا ججمنٹ صحیح، تو آج بھی جو اتنے سارے مومنین یہاں آئیں، ان کا زیادہ اصل مقصد رمضان کی دعاؤں میں شرکت کرنا ہے، جس میں دعا افتتاح۔ شب جمعہ کا مقصد امام زمانہ کو یاد کرنا، دعا افتتاح جو پورا 30 دن آپ کو پڑھنا ہے، اس کا مقصد امام زمانہ کو یاد کرنا۔ شب جمعہ کا دوسرا پیغام جو ہے وہ ہے دعا، خود دعا، کہ شب جمعہ وہ رات ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ 6 دن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرے کہ نہ کرے۔ شب جمعہ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میں دینے کو تیار ہوں، کوئی مانگنے والا میرے پاس آ بھی رہا کہ نہیں آ رہا۔ اور دوسری جانب پورے رمضان کا یہی پیغام، رمضان کا ایک مقصد، پہلا نہیں، پہلا تو بعد میں آئے گا، ایک مقصد یہ کہ پورے 11 مہینے جتنے آپ کو پرابلم آتے ہیں، آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے خاص انڈیویجول نہیں، ہر مومن۔ اور اس وقت اجتماعی طور پہ ساری دنیا اسلام جس پرابلم میں گھری ہوئی، یہ سب اپنے بارے میں بھی غور کرو، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ فلسطین سے لے کے، لبنان سے لے کے، عراق سے لے کے، ایران سے لے کے، افغانستان سے لے کے پاکستان کے صاحبان ایمان۔ تو خیر، شب جمعہ دعا کی رات، اور پورا ماہ مبارک رمضان دعا کا مہینہ۔ اور یہاں ایک ایک بات اس حوالے سے کہہ لیں، شب جمعہ 6 دن ہم نے انتظار کیا، اللہ نے ہماری بات قبول کی کہ نہیں۔ آج کی رات اللہ بیٹھ کے انتظار کرتا ہے پورے 52 شب جمعہ، لیکن ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ تو بڑی عجیب شب جمعہ۔ یہ روایت یہ ہے کہ اس کے ہر گھنٹے اللہ 70 لاکھ صاحبان ایمان کو جہنم سے نجات بھی دیتا ہے، اور 70 لاکھ دعائیں اس رات کو قبول کی جاتی ہیں۔ عام شب جمعہ دعا کی رات، ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ میں ہر گھنٹہ۔ اب اگر آج 8 بجے روزہ کھلا ہے، کبھی 9 بجے، پھر 10 بجے، 11، 12، جس وقت بھی آپ کی توجہ ہو کہ کون سا گھنٹہ گزر رہا، دعا مانگو، بجائے اس کے کہ سارا سال آپ علماء کو پریشان کریں کہ مولانا فلاں پرابلم ہے کوئی دعا بتائی، مولانا فلاں ٹینشن ہے کوئی دعا بتائی۔ یہ شب جمعہ اور پھر ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ اسی کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک ایک بات عرض کر دوں، تفصیل کا آج موقع نہیں، وہ یہ کہ میں نے پچھلے سال بھی پڑھا تھا اسی لاس اینجلس میں، اور اس سے پچھلے سال بھی پڑھا تھا، یہ تیسرا مسلسل سال ہے میرا لاس اینجلس، کہ رمضان میں جو سب سے بہترین موقع ہوتا ہے دعا قبول کرنے، وہ جس وقت آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں، کھجور آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا آپ کی زبان پہ ہے، وہ بہترین موقع ہے اپنی ایک دعا قبول کروانے کا۔ روایتوں میں اس کے لیے ایک لفظ آیا کہ شاید آج کل اتنا اچھا محسوس نہ کہ وہ وقت ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اور اجرت ادا کی جا رہی، سارا دن آپ نے اللہ کے لیے محنت کی، اب پہلا موقع جو آپ کی مزدوری ملنے کا موقع ہے، اجرت ملنے کا موقع ہے، کھجور ہاتھ میں، اللہم رزقک افطرت کی دعا آپ کی زبان پر ہے، اس وقت اپنی کوئی پرسنل حاجت، بہترین 30 دن میں یا 29 دن میں
काफी सालों से मैंने कभी 30 दिन का रमजान तो होते देखा नहीं, वल्लाहु आलम क्या वजह है। तो 30 दिन या 29 बेहतरीन मौके आपको मिल रहे हैं कबूलियत दुआ के लिए, जिसके लिए रिवायत ये कि इधर तुम्हारी जबान से दुआ निकली, बल्कि निकली भी नहीं, दिमाग में आई और अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया। ये तो बात हुई रमजान और शब जुमा। मैं दुआ के मौजू पे बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूं दुआ को नेग्लेक्ट किए जाने के या इग्नोर किए जाने के दो बेहतरीन मौके। जो मौके जहां दुआ फौरन कबूल होती है, हमारे उसको इग्नोर किया जाएगा। एक रमजान में खजूर हाथ में लेके इफ्तार का मौका। खजूर तो मैं खाली मुहावरतन कह रहा हूं, अगर आप खजूर के बगैर भी रोजा खोल रहे हैं तो ये ना समझिए कि मौलाना ने हमारे लिए दुआ का दरवाजा बंद कर दिया है, नहीं, इफ्तार का वक्त बेहतरीन वक्त। और दूसरा जो मुझे यकीन सा है कि आज भी अभी आपको मौका मिले, वो है शब जुमा, जियारत वारिसा। जब इमाम मजलूम की आप पढ़ते, वो बेहतरीन मौका होता है अपनी दुआ कबूल करवाने। दुआए वारिसा, जियारत वारिसा हमने उस तरह से समझा ही नहीं जो जियारत वारिसा का हक बनता। नॉर्मली हमारे यहाँ लोग जियारत वारिसा क्यों पढ़ते हैं? मैं एक आम बात कह रहा हूं, किसी पर्सन के बारे में कोई फैसला नहीं दे रहा, इसलिए पढ़ते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है, शब जुमा अपने घरों में जियारत वारिसा देखी और शब जुमा मस्जिदों और इमामबाड़ों में जियारत वारिसा देखी। वो देखते आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि शब जुमा का कोई अमल होगा, लेकिन इसकी हिकमत, इसकी फिलॉसफी, इसका मकसद, इसकी मसलहत क्या, वो बहुत कम लोगों को मालूम। और इसी का नतीजा ये दो छोटी बातें। नंबर एक, जियारत वारिसा में जब आका हुसैन को सलाम करते करते अल हादी और मेहदी का लफ्ज आता है, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि यह जमाने के इमाम का तस्करा हो रहा, इसीलिए कि जियारत वारिसा को ना समझा गया, ना पढ़ा गया, ना उसका मकसद बयान किया गया। बल्कि बहुत से लोग जियारत वारिसा में जहां लफ्ज मेहदी आए तो अपना सर भी ये समझ के झुका देते हैं कि ये इमाम जमाना का जिक्र है, तो हम अपना सर झुका रहे हैं। आका हुसैन के नाम पे सर झुकाने में भी कोई हरज नहीं। मेहदी का टाइटल हर इमाम का टाइटल, ये वो हदीस नहीं है जो पैगंबर छठे इमाम की। खबरदार, अमीरुल मोमिनीन किसी को ना कहना सिवाय हमारे जज। मौला आप भी तो अमीरुल मोमिनीन है, यानी पूरे 12 इमाम कहा के नहीं, लेकिन ये टाइटल फकत अल्लाह हमारे जज को दिया है, सिर्फ उनके लिए लफ्ज अमीरुल मोमिनीन इस्तेमाल करना, इसके अलावा किसी के लिए। तो अब ये लक़ब हर इमाम का बन सकता है, लेकिन मखसूस कर दिया गया मौला के इसी अंदाज से। लफ्ज मेहदी नहीं कि मखसूस है सिर्फ जमाने के इमाम के लिए, या सर झुकाना। लेकिन जियारत वारिसा में लोग ये समझ के सर नहीं झुका रहे कि आका हुसैन के नाम पे हम सर झुका रहे, या अल मेहदी से मतलब आका हुसैन। वो समझते हैं कि मकसद इमाम जमाना, और फिर ये भी नहीं सोचते कि जियारत में इमाम जमाना का नाम क्यों आया, क्या जरूरत ही आने, वो इमाम का नाम नहीं। मगर मैं इस वक्त जियारत वारिसा की तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा कि इतना अहम अमल और कैसा उसे इग्नोर किया गया कि किसी को न तर्जमा पढ़ने का मौका है, ना उसकी मसलहत समझने का मौका है, ना जियारत वारिसा के मैसेजेस के अंदर जाने का मौका। क्योंकि जब से होश संभाला है हर मस्जिद में शब जुमा जियारत वारिसा, क्योंकि जब से होश संभाला घरों के अंदर हर शब जुमा खवातीन भी जियारत वारिसा पढ़ रहे। तो खैर ये मौजू नहीं बताइए रहा था जिसकी वजह एक ये इग्नोरेंस आ गई। ये तो खैर कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं है, चले आपने सोच ली कि जियारत वारिसा में ये इमाम जमाना का नाम भी है तो कोई हरज नहीं, लेकिन वैसे मालूमात के लिए ये है कि इस वक्त आका हुसैन के लिए लफ्ज मेहदी इस्तेमाल होगा। मगर दूसरी बात कि जियारत वारिसा जो उसकी मसलहत और हिकमत आई है, उसके एतबार से ये बेहतरीन मौका है कबूलियत दुआ। वो तो कहिए कि कुछ मजलिसें मुझे 90s में ऐसी पढ़ना पड़ी जब मैं खुद पाकिस्तान में था और पाकिस्तान लोगों की जान खतरे में थी। लोग, मैंने गलत कहा, साहिबाने ईमान, उनके बिजनेस और माल खतरे में थे, उनकी औलादें खतरे में थी। तो मुझे खास तौर पर जियारत वारिसा में मुसलसल मजलिसें पढ़ना पड़ी कि ये बेहतरीन अमल करार दिया गया है जान की हिफाजत के लिए, ये बेहतरीन अमल करार दिया गया है माल और कारोबार की हिफाजत के लिए, ये बेहतरीन अमल करार दिया गया है औलाद की हिफाजत के लिए, जियारत वारिसा। लेकिन ये तो बहुत उस वक्त मोमिनीन कराम का अपना प्रॉब्लम था, इसलिए इतनी बात आ गई। फिर भी जियारत वारिसा का हक अदा न हुआ। वो हक सिर्फ इससे आप अंदाजा करें कि बहुत सारे मुज्तहिदीन, ये फतवे पे आपको अमल नहीं करना है जब तक कि कंफर्म ना हो कि आपके मर्जे कभी ये फतवा, लेकिन बहुत सारे मुज्तहिदीन ये फतवा दिया हुआ
کہ زیارت وارثہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی پڑھیں گے اور اس کا غسل کریں گے تو اس غسل کا وہی اسٹیٹس ہے جو کربلا والے غسل کا اسٹیٹس ہے۔ کربلا میں اگر آپ آقا کے حرم میں جا رہے ہیں اور غسل کر کے جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں آج زیارت وارثہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی غسل کریں، اور اس غسل کی کبھی وہی اسٹیٹس ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی 13 معصومی رسول خدا بھی اس 13 میں شامل، مولا علی بھی اس 13 میں شامل، شہزادی فاطمہ بھی اس 13، باقی 13 معصومین کے لیے غسل صرف ان کے حرم میں جانے کے لیے مستحب۔ اپنے گھر میں اگر آپ ان کی زیارت پڑھنا چاہیں تو غسل مستحب نہیں۔ میں اس وقت اس ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا، وقت بھی نہیں تھا، لیکن بات مکمل کرنے کے لیے تو زیارت وارثہ اپنے گھر میں بھی پڑھی جائے گی۔ ان شارٹ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تھوڑا الجھ گیا، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ زیارت وارثہ جب آپ اپنے گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کا وہی اسٹیٹس ہے جیسے کربلا میں آقا حسین کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ رسول خدا کی زیارت اپنے گھر میں پڑھیں گے اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو مدینے کیا تھا۔ اگر آپ شہزادی فاطمہ کی زیارت پڑھیں گے اس کا وہ ثواب نہیں جو جنت البقیع میں زیارت پڑھنے کا ثواب۔ اگر آپ مولا علی کی زیارت پڑھیں گے تو وہ منزل نہیں ہے جیسے آپ نجف میں مولا کی زری کے سامنے، صرف زیارت وارثہ کا اسٹیٹس۔ تو اس سے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ایک فقہی مسئلے کی مدد سے میں نے بات سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ آئیے اب پیغام دے کہ اگر کربلا میں آپ جائیں، اور کتنے سارے لوگ گئے ہوئے اور ہر سال جا رہے ہیں اور بار بار جا رہے ہیں، جب کربلا میں زری کے سامنے جا کے زیارت پڑھتے ہیں تو اسی طرح آتے ہیں، یہ فوراً اپنی حاجتیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زیارت وارثہ اگر آپ جعفریہ کے اس ہال میں بھی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ کے پڑھیے کہ کربلا میں آقا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہیں، ابھی آپ نے سلام کیا، زیارت میں سلام، اور آپ اپنی حاجت پیش کریں۔ ہر زیارت وارثہ کے بعد جو حاجت طلب کی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہوتی، جو اکثر ایک جملہ میں مجلسوں میں مزاح کے طور پہ کہتا ہوں، وہ افطار کی کھجور اور زیارت وارثہ، ان دو کے لیے تو بالکل صحیح جملہ۔ اکثر میں مجلس میں کہتا ہوں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم تو خیر کیا ایک طالب علم، لیکن بہرحال ایک ہمارا سرکل ہے علماء کا، خطبہ کا، ذاکرین کا، سب سے سننے کو ملتا کہ جہاں مجلس پڑھنے جاؤ خواتین اور حضرات دونوں، عورتیں زیادہ مرد ذرا کم، لیکن بہرحال وہ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں۔ دنیا کی کسی علاقے میں پہنچی ہر جگہ لوگوں کے پرابلمز، کسی کو یہ مسئلہ ہے کوئی دعا بتائی، مولانا کوئی حاجت پوری ہونے کا عمل بتائی، مولانا کوئی آیت کریمہ بتائی، مولانا کوئی وظیفہ بتائی۔ یہ ہر ایک کے ساتھ، ہر مجلس پڑھنے کے والے کے ساتھ، ہر ریسیڈنس عالم کے ساتھ ہی گزرتا۔ اور دعا بھی جب لوگ مانگتے ہیں، مانگنے سے مطلب جب ہم لوگوں سے آ کے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں، جب دعا مانگتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائی تو اس کے اندر اتنی جلدی ہوتی کہ ایسی دعا بتائیے کہ آج ہم یہ دعا زبان پہ لائیں، کل صبح ہمارا مسئلہ حل ہو۔ بالکل جادو منتر کی طرح کی دعا، جس پر میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ لوگ دعا اس طرح مانگتے ہیں جیسے اتنے جلدی اثر ہو، کہ جتنے جلدی اثر تو خالی پستول کی گولی کرتی ہے، وہ بھی اگر صحیح نشانے پہ لگائی ہے، اناڑی نشانہ باز میں ادھر ادھر مار دیا تو مرے گا بھی نہیں، سامنے والا تکلیف بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس طرح سے دعا نہیں ہوتی کہ آپ نے پوٹیشیم سائنائڈ کا زہر کھایا اور 1 سیکنڈ کے اندر مر گئے، یا گولی سیدھی آپ کے دل و دماغ میں لگی اور آپ مر گئے، دعا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ دو دعائیں ایسی جن کے بارے میں اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے وہ 2 موقعوں میں اسی طرح پوری۔ زیارت وارثہ کے بعد سوچ سمجھ کے دعا کریں، روٹین والی دعا نہیں جس میں خالی آپ آمین آمین کہتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہنے والے نے ابھی کہا کیا جس پہ میں آمین کہہ رہا ہوں، وہ علی نہیں، واقعا دل کی گہرائی کے ساتھ ہر زیارت وارثہ کے بعد ایک دعا۔ آج بھی انشاءاللہ زیارت وارثہ ہوگی، جس کی وجہ سے میں اپنا بیان مختصر کیے دے رہا ہوں۔ اور افطار، اس موقع کی دعا اتنے ہی جلدی قبول ہوا کرتی ہے، وہ لفظ تو میں نہیں کہوں گا جو مفاتیح الجنان ایک دعا کے آگے لکھا ہوا، اگر کہ وہ ثابت نہیں ہے لیکن لکھا ہوا کہ راوی نے کہا یہ دعا پڑھو اور اگر فوراً پوری نہ ہو تو میرے اوپر لعنت کرنا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ میرے اوپر لعنت کریں، بہت سارے لوگ اس کے بغیر ہی لعنت کرتے ہیں صبح و شام، لیکن یہ 2 دعا ماہ مبارک رمضان کا ہر افطار اور ہر شب جمعہ جب زیارت وارثہ پڑھے، اور اسی کے اندر میں نے ضمناً یہ بتا دی کہ آقا حسین کی زیارت جب پڑھی جائے
تو یہی سمجھ کے پڑھی جائے گی جیسے آقا آپ کے سامنے بیٹھے، یہ زری ہے، آپ زری کے سامنے کھڑے، آقا کو آپ دیکھ رہے ہیں، آقا آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ شب جمعہ کا دوسرا پیغام دعا، اور جب ایوری شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھتے ہی ہیں تو اسی کے ساتھ دعا ملائیے اور دیکھیے۔ اور تیسری چیز، ماہ مبارک رمضان کا بھی یہ پیغام ہے اور شب جمعہ کا، اور وہ یہ ابھی وہ بچہ میرا انٹروڈکشن کرا رہا 1991 نارتھ امریکہ میں جو پہلی مجلس میں نے پڑھی اسی دار جعفریہ کے اس امام بارگاہ میں پڑھی، لیکن ایک چیز اس کو معلوم بھی نہیں ہوئی ہو، تو لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، بہت چھوٹا تھا۔ اس وقت میں جس حوالے سے مشہور تھا، اور اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ والد صادق حسن کہاں، یہ شب جمعہ اور ماہ رمضان کا تیسرا پیغام، اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات، رمضان کی پوری 30 رات، آج کی رات، سال کی پوری شب جمعہ عذاب قبر کو یاد کرنے کی رات، آج کی رات خاص طور پر قبر کی یاد کرنے کی رات۔ 1991 میں مشہور اسی حوالے سے تھا قبر والا، لیکن یہ دو موقع ایسے ہیں سال کے کہ جب آپ کو ابھی دیکھیے جو دعا ماہ رمضان کی سن رہے اس کے اندر بار بار یہ جملے کہ خدا بندہ آگ کا لباس نہ پہنانا، خدا بندہ کانٹوں دار جھاڑیاں میری غذا قرار نہ دینا، یہ مومن سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں دعا مانگنا، یزید سے نہیں کہا جا رہا۔ یعنی مومن کے لیے چانسز ہیں کہ اسے آگ کا لباس پہنایا جا سکتا ہے، تبھی وہ دعا کے ذریعے سے اس سے بچنا چاہ رہا۔ خدا بندہ زقیم اور زری کو میری غذا نہ بنانا، پوری دعا کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے عربی میں بھی دیکھا، انگلش میں بھی دیکھا، اب اردو کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیا جائے، لیکن یہ پورے 30 دن کی دعا، پہلی رمضان کی دعا نہیں، 30 دن آپ کی دعا اللہ سے مانگیں۔ دل سے مانگ رہے ہیں کیسے روٹی، اگر دل سے مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اور شب جمعہ، سال کی 52 شب جمعہ، عذاب قبر، اور دیکھیں اس میں مولا مومن کے لیے عذاب آخرت اور عذاب جہنم تک کو یقینی قرار دیا۔ دعائے کمیل میں ایک لفظ ہے ذاقہ طعم عذاب، خدا بندہ اس گناہگار نے تیرے عذاب کا مزہ چکھ لیا، فلیور آف یور پنشمنٹ۔ مومن جہنم کی بات ہے، قبر کی بات نہیں۔ روایت فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق روایت میں یہ کہ قبر کا عذاب اللہ نے خاص مومن کے لیے رکھا، بعض کافروں کو بھی ملے گا لیکن بہت کم کو، اور جہنم کا عذاب خاص کافروں کے لیے رکھا، مومنوں کو بھی ملے گا لیکن بہت کم۔ اور یہ دعائے کو میں کہ اے خدا اگر تو نے کافروں سے عذاب جہنم کا وعدہ نہ کیا ہوگا پوری جہنم خالی ہو جائے۔ ابھی ابھی آپ نے سنا کافروں کے لیے تو ہی عذاب جہنم، لیکن مومن دو جملے آ گئے دعائے کو میں ذاقہ طعم عذاب، اے خدا اس گناہگار بندے نے تیرے عذاب کا مزہ چکھ لیا، اب تو اس کو چھوڑ۔ اور کیا لفظ تھا دوسرا کہ وہ امپریزمنٹ بٹوین لیئر آف ہیل، جہنم کے مختلف عذاب کے درمیان یہ مومن بندہ پھنس گیا، کچھ دیر رہا، اب تو اس کو معاف کر دے۔ یہ دو چیزیں مومن کے لیے، پوری جہنم نہیں ملے گی، عذاب جہنم کا مزہ ملے گا، وہ فلیور ہی اتنا خطرناک ہوگا کہ باقی تو ضرورت ہی نہیں ہے عذاب کی مومن کو۔ اور جہنم کے عذاب میں پھنسے گا ضرور، کتنا پھنسے گا یہ دعائے کمیل میں آیا۔ یہ دعائے کمیل آپ سن رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے تو کسی مذاق کے تحت پڑھ رہے تھے، روٹین کے تحت پڑھ رہے تھے کہ واقعی اس دعا کے اندر کوئی پیغام یہ ہے کہ ہر شب جمعہ یاد کرو۔ بندہ مومن کے لیے بھی عذاب جہنم پاسبل ہے، عذاب قبر تو ہی برا، وہ تو رکھا ہی گیا ہے مومن کے لیے۔ اور آنا جو بیچارے چند مومنی دن بھر کے تھکے ہوئے کل بچیں گے، دوبارہ تھکیں گے، آ کر کسی طرح آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے، آپ کا نام سن کر اور آپ ان کے ساتھ کی عاشر و سلوک کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آج شب جمعہ نہ ہوتی تو میں خود اس جملے کا خیال کرتا، یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، بس آخری جملے۔ تو اب یہ تیسرا پیغام، ہر شب جمعہ عذاب قبر کو یاد کرنا، اور ہر رمضان پوری 30 کے 30 راتیں اس عذاب کو یاد کرنا ہے جس سے بچنے کی دعا مانگی گئی۔ اور دیکھیں توجہ دیجئے، باقی سال میں ہم مختصر دعا مانگتے ہیں خدا میں عذاب سے بچا، رمضان میں تفصیل بتائی جا رہی ہے، یہ کپڑے ہوں گے جہنم کے، یہ غذا ہوگی، یہ پانی ہوگا، ایک ایک عذاب کو الگ الگ کر کے بتایا جا رہا تاکہ واقعا عذاب کا تصور ذہن کے اندر آئے۔ اس سے بچنا ہے ماہ مبارک میں، اور ماہ مبارک کا مقصد ہی اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ اللہ
عذاب دینا نہیں چاہتا، تو اس لیے کہ چیزیں آپ کے دماغ میں آئیں، پھر آپ کی توبہ میں طاقت پیدا ہو اور پھر آپ معاف ہو جائیں۔ اسی لیے میرا آخری جملہ سنیے کہ اصل میں ماہ مبارک رمضان ایک کریم کا نام، اصل میں ماہ مبارک رمضان ایک سلیمنگ سینٹر کا نام، اصل میں ماہ مبارک رمضان سر میں لگانے والے تیل یا آئل کا نام۔ جیسے اخبارات میں یا میڈیا میں اشتہار آتے ہیں نا، دو تصویریں ہوتی ہیں، ایک کالی لڑکی تھی، کریم استعمال کی اس نے 15 دن یا 20 دن یا 10 دن، لیکن اتنی گوری ہو گئی، کریم سے پہلے کریم کے بعد، ہوتی نا دو تصویریں۔ یا اسی طریقے سے سر میں لگانے کا تیل، بال نہیں، بال گر گئے، دو تصویریں آتی، بال لگانے سے پہلے ایک صاحب کا سر دکھایا جاتا، ایسے ہی جیسے میرا ہے آج کل، اور بال اور یہ تیل لگانے کے بعد اب یہ تصویر دیکھیے اور وہ تصویر دیکھیے، دو الگ الگ تصویریں آتی اور کہا جاتا ہے یہ تیل بڑی احتیاط سے لگائیے، اگر آپ نے ہتھیلی پہ ڈال کے لگایا تو اس میں بھی بال ہوگا۔ وہ جب تیل آتا ہے نا کہ یہ تیل لگانے سے پہلے مولانا صاحب کی تصویر دیکھیے اور یہ تیل لگانے کے بعد مولانا صاحب کی تصویر دیکھیے۔ اسی طریقے سے سلیمنگ سینٹر جوائن کرنے سے پہلے اس آدمی کو دیکھیے کیسا، اور جوائن کرنے کے بعد دیکھیے کہ یہ آدمی کیسا۔ یہ جو ایک انڈسٹری پروپیگنڈے کا طریقہ بنایا، ماہ مبارک رمضان ایکچوئل اسی چیز کا نام کہ ماہ مبارک رمضان شروع ہو تو بندہ مومن گناہگار بھی نظر آ رہا، دنیا میں انوالو بھی نظر آ رہا، احکامات خدا کا اتنا پابند بھی نہیں، حرام بھی اس سے ہو جاتے ہیں، واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں، اور 30 دن کے استعمال کے بعد یہ ایک ایسی کریم ہے، یہ ایک ایسا بال اٹھانے کا آئل ہے، یہ ایک ایسا سلیمنگ سینٹر ہے کہ 30 دن کے بعد پتہ چلا بالکل نیا مومن ہمارے سامنے آیا ہے، اتنا خوف خدا رکھنے والا، دنیا کے ہر کام میں احتیاط کرنے والا، ذرا ذرا سی غلطی پر فوراً چونک جانے والا ماہ مبارک رمضان میں کیا یہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا؟ بہت پیاس لگی، بھولے سے آپ کا ہاتھ پانی میں چلا گیا، آپ نے پانی لیا، ابھی ایک گھونٹ حلق کے اندر گیا، ایک گھونٹ منہ کے اندر، یکدم یاد آ گیا آپ کو کہ ارے یہ تو رمضان کا روزہ، فوراً آپ نے کلی کر کے اگل دیا۔ یہ سارا سال اب مومن کا طریقہ کار رہے گا، بھولے سے اگر گناہ بھی ہو جائے، غلطی سے اگر نافرمانی بھی ہو جائے، فوراً ایک مرتبہ اسے یاد آئے، اور اس طرح سے کہ آدھا پانی حلق میں ہے، آدھا بھی حلق کے باہر ہے، تو اسے کلی کر کر کے وہ پھینک رہا ہے۔ یہ رمضان کا مقصد ہے۔ رمضان کے بعد آپ کو اطاعت الہی کے نور میں ایسا ہی گورا ہونا چاہیے جیسا ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مطابق وہ لڑکی گوری ہو جاتی ہے۔ وہ تو ہمیں پتا ہے سب فراڈ ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے سب کھیل ہے، وہ تو ہمیں پتا ہے خالی پیسہ کھینچنے کے طریقے ہیں، مگر ماہ مبارک رمضان ماہ مبارک رمضان مومن کی موت کا مہینہ ہے۔ پہلی رمضان کا مومن اور ہوگا، یہ مر جائے گا، اور پہلی شوال کا مومن ایک نیا ہوگا۔ یہ اس طرح سے ہمارے سامنے آئے گا۔ جو حج کی روایت ہے وہ عید کی بھی روایت ہے۔ یہ مومن پرانا مومن آج مرا اور پہلی شوال کو نیا مومن اس طرح سامنے آیا کہ یوم ولدت امہ، یہ حج کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے وہ بچہ جسے ابھی اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔ یہ نیو بورن بیبی ہے۔ یہی ماہ مبارک رمضان کا مقصد ہے، مگر یہ مقصد حاصل کیسے ہو؟ خالی تقریریں سننے سے نہیں، وہ ایک فیکٹر ہے، خالی روزہ رکھنے سے نہیں، وہ ایک اور فیکٹر ہے کہ کیسے یہ مقصد حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ یہ بیان کل سے شروع ہونے والا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے یہ شرط ہے کہ 11 مہینے کے گناہگار کو مارا جائے، 11 مہینے کے گناہگار کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کا نام ہے گناہگار کے مارنے کا نام ہے توبہ۔ توبہ ایک تلوار ہے جس کے ذریعے گناہگار مرتا ہے اور ایک بے گناہ معصوم اور ایک نیا مومن پیدا ہوتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ بس آپ نے خالی یاد کیا اور گویا پرانا مومن مر گیا۔ اب ساری کوشش آپ کو اپنے آپ کو نیا بنانے کے لیے ہے، اور اسی لیے ماہ مبارک کی اس پہلی تقریب میں میں دنیا کے سب سے بڑے گناہگار کا تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار وہی ہو اس نے ایک مسافروں کے ایسے قافلے جو فی الحال کسی کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دے رہا، چلتے قافلے کو روکا، ایک طرف کے منظر دیکھا،
کہ ہم پیاسے ہیں تو ہمارے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، اور وہ قافلہ خود سفر میں ہے، مسافر کے پاس ہمیشہ چیزوں کی کمی ہوتی، مگر ہمیں ہماری سواری کے جانوروں کو بھی اتنا پلایا، اتنا پانی پلایا کہ جب تک کہ گھوڑوں نے خود سے منہ نہیں ہٹایا اس وقت تک حسین کے غلاموں نے پانی کو جانور کے آگے سے بڑھایا نہیں تھا۔ وہی تو ہو دنیا کے بہت بڑے گناہ گاروں میں سے کہ ایک قافلہ چلا جا رہا ہے اور اس طرح آگے بڑھ رہا، وہ سردار قافلہ جس کی عظمت کو جانتا بھی ہے، جاہل نہیں، نادان نہیں، جملہ جو کہہ رہا ہے کہ اے رسول کے بیٹے اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں پلٹ کے ایسا ہی جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین، میں ان کی شان میں جسارت سے گستاخی نہیں کر سکتا ہوں۔ جانتا ہے کس کو روکا اور اس طرح روکا کہ پورے کربلا کے واقعے پہلی مرتبہ زینب کبریٰ کے رونے کی آواز سے محمل و عماری سے باہر گئی اس وقت تھی جب انہوں نے لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ زینب کو بابا ابھی بتا چکا جب یہ قافلہ روکا جائے گا بس سمجھنا وہاں سے کربلا شروع ہو رہی۔ کیا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار وہ نہیں ہو کہ جب 2 محرم کو حسین کو لے کے کربلا پہنچا ہے تو ابھی کوئی نہیں ہے سوائے حسین نے دریا کے قریب خیمے لگانا چاہے روکنے والا ہور تھا، ابھی شمر آیا ہی نہیں، ابھی ہمارے ساتھ آیا ہی نہیں، ابھی سے روکا جا رہا۔ اور شمر کس کے خط پہ آیا، ہمارے ساتھ کس کے خط پر آیا؟ یہ ہو رہا ہے نا، ابن زیاد کو خط پہ خط بھیج رہا ہے، حسین آ گئے ہمارے قابو میں، کربلا میں لے کے آیا ہوں۔ یہ خط جاتا ہے کبھی پسارے سال آتا، یہ خط جاتا ہے کبھی شمر آتا، یہ خط جاتا ہے کبھی حملہ اپنی فوج لے کے آتا۔ ارے 7 محرم کو جب ہمارے ساتھ کے خیمے میں میٹنگ ہو رہی اور حسین کے بچوں پر پانی بند کیا جائے گا، کیا اس میں خور نہیں بیٹھا؟ اور ہے کسی روایت میں کہ اس نے اختلاف کیا یا اس نے کہا کہ نہیں یہ بچوں میں پانی بند کرنا غلط؟ وہ ہر فیصلے میں برابر کا شریک۔ اتنا بڑا گناہگار بھی اگر توبہ اور استغفار کی تلوار سے اپنا گلا کاٹ کر حسین کی بارگاہ میں آ رہا تو ہم تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے، بس طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اس نے اختیار کی کہ ایک بار جب حقیقت سمجھ میں آئی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، ضد نہیں کی، ایکسکیوز پیش نہیں کیا، خوری کی طرح سے یہ نہیں کہا کہ سب یہی کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، عمر سعد کی طرح یہ نہیں کہا کہ حاکم کا حکم تھا کیسے مخالفت کرتا، جیسے ہی غلطی سمجھ میں آ گئی فوراً حسین کی بارگاہ میں اور ایک ہی جملہ کہا، آقا کیا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا جملہ ہماری زبان میں اللہ جاری کروانا چاہتا، دل کی گہرائی سے، خالی عربی الفاظ سن کر نہیں، دل سے یہ جملہ کہے تو ایسا رتبہ ملتا ہے کہ حسین گھوڑے پر بیٹھے تھے، گھوڑے سے نیچے آئے، گلے لگا کر کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے وہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، مگر ہاں ایک جملہ ضرور کہا، اور آج میں اس بات پہ بڑا شرمندہ ہوں کہ کل میرا دشمن بن کے آیا تھا تو تیرے گھوڑے تک کو پانی پلایا تھا، اور آج میرا بھائی بن کے آ رہا ہے تو میں تیرے لیے بھی کوزہ آپ پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں اور نے بتایا کہ پھر غلطی معاف بھی اس طرح کروائی جاتی ہے جیسی غلطی اتنی بڑی پینلٹی، اور نے بتایا غلطی معاف بھی اس طرح کروائی جاتی ہے۔ طرف نے کہا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ، ابھی الفاظ اس کے نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا ہے، یہ میرا گناہ خالی زبانی طور پہ معاف نہ ہو، میں واقعاً اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں، اور اس کے لیے پہلے اپنے جوان بیٹے کو مرنے بھیجنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا آج تو سب کو مرنا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، جہاں میں نے اجازت دی، لیکن جب ان کا جوان گھوڑے سے گرا اور اس نے صرف اتنا کہا بابا ذرا میری مدد کو آئیے، اب برداشت نہ کر سکا، ایک بار بے چین ہو کے کھڑا ہوا، آقا میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے، اتنی اجازت دیجیے کہ میں اپنے بیٹے کے سراہنے جاؤں۔ بڑا عجیب جملہ حسین نے استعمال کیا، اور بیٹھ جا تو نہیں جائے گا میں جاؤں گا، ایک تو اس لیے بھی کہ تو میرا مہمان ہے، اور دوسرا اس لیے کہ جوان بیٹے کے لاشوں پہ بوڑھے بات نہیں جایا کرتے ہیں، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھا کے لاؤں گا۔ آقا
हुर का बेटा गिरा तो ये कह के भाग को रोक दिया गया, और जब अकबर घोड़े से जमीन करबला पे गिरा तो ये बूढ़ा भाग किस तरह से जवान के लाशे पर पहुंचा। अला वला नकुल्लाहि अला अअदाइहि मजमाउन। परवरदिगारा, माह मुबारक रमजान की रहमतों और बरकतों का वास्ता, और इतने बड़े गुनाहगार खुद की खता माफ होने का वास्ता, हम में से हर एक जो यहाँ मौजूद है और यहाँ मौजूद नहीं, जिंदगी में हमने जैसे भी गुनाह किए रहमतुल लिल आलमीन और उनके शफाअत करने वाले बेटे हुसैन मजलूम का वास्ता इन तमाम खताओं और गुनाहों को माफ फरमा। आज से मरते दम तक हमें अपनी शरीयत, रसूल की सुन्नत और हुसैन की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, इस वक्त दुनिया के हालात खास तौर पर साहिबान ईमान के बड़े नाजुक और खतरनाक है। जहां जहां वो ईमान अहले बैत और अल्लाह ताला ने ईमान मजलूम है, खास तौर पर इराक और पाकिस्तान के मजलूम साहिबान ईमान, इन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में फरमा और इन सारे जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमा। खुदावंदा जो मोमिनीन और मोमिनात आज की इस मजलिस में मौजूद है, खुदावंदा की सारी दुआएं कबूल फरमा, इनके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिनकी जानिब से आज इफ्तार का एहतमाम था उनके खानदान के तमाम मरहूम, खास तौर पर जिनका ये सारे सवाब होने वाला, इनको आला इल्लीन में जवार अहले बैत अतार से मुदा फरमा। खुदावंदा हमें जो रोज़गार की किसी परेशानी में मुब्तला है, हुसैन के बच्चों की भूख और प्यास का वास्ता उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता हुसैन की नन्ही सकीना को, साहिबान ईमान को औलाद की हर परेशानी और मसले से महफूज फरमा और ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है तमाम मरहूम मोमिनीन और मोमिनात, खास तौर पे जो लोग आज की मजलिस में आए हैं, इन मोमिनीन और इन मोमिनात के खानदान के तमाम मरहूमी, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची के हालिया वाक़यात के मुसलसल शोहदा और इनकी जानिब से आज जो हमारे मेज़बान हैं, इनकी जानिब से इफ्तार का एहतमाम इनके ख़ानदान के ये दो मरहूमी, मरहूमा बेगम अशरफ जहाँ बिनते आगा हैदर हुसैन और मरहूम सैयद आफाक हुसैन आफाक इब्न मरहूम सैयद अल्ताफ हुसैन, इन सब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात व लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताब बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दाअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।